تمام کشتیاں جلا کر ساڑ بال کر میں ہاسپٹل گئی تھی ایڈمٹ ہونے کے لیے۔ اچھا ہاسپٹل والوں کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ چاول بالکل بھی میں ہسپتال میں نہیں کھا رہی، یہ میں نے جیسے کہ میرے سب سبسکرائبروں کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایڈمٹ ہو جائیں ادھر ہاسپٹل میں، تو میں جو دوسرے دن بوریا بستر باندھ کر پانڈے باندھ کر سارا کچھ باندھ کر میں گئی ہاسپٹل۔ جمعہ تھا، جمعے والے دن نا کل، تو آگے سے ڈاکٹریں اٹھ گئی تھی ایڈمٹ کرنے والی، دو نے تو اسٹامپ لگائی تھی کہ آپ ایڈمٹ ہوئے، تو نویں بیٹھی سی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نا 36 ویک ہوئے ہیں، آپ ایک ہفتے بعد آئیے گا۔ میرے پہ تو جیسے پہاڑ گر گیا، یقین کریں میں اتنی مشکل میں ہونا اس ٹائم، اتنی مشکل میں، لیکن ڈاکٹر بہتر سمجھتی ہیں ظاہر، اور ڈاکٹران نہیں تو میں نہ ہوتی آئی ڈاکٹر، تو میں ایڈی پڑھی لکھی وہاں دے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ کو کہہ رہی ہوں گی 37 ویک پر آپریشن کریں گے نا، تو کہہ رہی تھی کہ 22 کو آ جائیے گا آپ نا، ابھی آپ چلی جائیں، ابھی آپ کو ایڈمٹ نہیں کرتے۔ دو نے کہہ دیا کرتے ہیں، تیسری نے کہا نہیں کرتے، بدل جاتی ہیں نا ڈاکٹریں روز روز۔ تو میں سونا بیگ بنا کے ہر چیز لے کر گئی تھی، تو خیر طبیعت میری کوئی نہیں ٹھیک، کل سے ہی نہیں ٹھیک، تو میرا دل ہے کہ میں اب نا کل تو اتوار ہے، پیر والے دن پھر جاؤں، تو ان کو کہوں کہ 22 کے بعد عید آ جائے گی 28 کو، تو 2 چھٹیاں ہیں ہفتہ اتوار، 23 24 25 کو میرے ٹیسٹ ہوں گے، 26 یا 27 کو آپریشن ہوگا، 28 کو عید کی چھٹی آ جائے گی، تو آپ لوگ نا مجھے راہ لو اتھے، تو کر دو آپریشن، کرنا ہی ہے تو کر دو۔ تو اب کل جاؤں گی کیونکہ کل سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو وہی میری سوتن لگی تھی، میں یہ لوبیا بنائی تھی، میرا لوبیا کھانے کو دل کر رہا، تو میں نے کہا چلو ویسے تو کوئی کام نہیں، کھڑے کھڑے یہ بنا دیتی ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ میری اتنی بری عادت ہے نا، میں کسی کا احسان نہیں لیتی، کسی کا بھی نہیں لیتی، اس کو جو مرضی سے، مطلب اگر پکانا کھانا ہے نا میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے، اللہ پاک کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے میں کہتی ہوں بس پکاتی رہوں اور اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے پکاؤں کھاؤں۔ تو میں نے کہا لوبیا گیلا کر دو، میں آج بنا دوں، تو سوتن میری وہی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو تمہیں ودیا کر دیا تھا، خدا حافظ کر دیا تھا، کل چاول بھی تھوڑے گیلے کیے تھے کہ تم تو داخل ہو گئی ہو، تو جنت بھی میرے ساتھ چلی گئی تھی ایک دن کے لیے نا، تو تم نہیں آؤ گی واپس نا، ہنس رہی تھی میرے ساتھ انہوں نے ایک بات کی ہے یار، میں نے دل پہ بٹھا لیا، آپ لوگ پتہ ہے کہ یہ بات میں کب سے اپنے دل پہ بٹھا کے بیٹھی ہوئی ہوں، پہلے سے ہی نا، جب سے وہ مریم پیاری مریم والا واقعہ ہوا ہے، تو پھر ایسی حالت میں بندہ ویسے بھی نا دل پہ بٹھا لیتا ہے۔ تو میں آگے سے ہنسنے لگ گئی، تو پھر مجھے کہتی ہیں میری بات سنو، مجھے تو تمہارے چینل کا نام تک نہیں پتہ، کوئی اکی بکی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بتائے گا کون چینل پہ؟ ہائے وہ نے تو مزاح میں بات کی ہے نا ایک، لیکن میرے تو دل پہ آن لگی نا، میں بیمار مریض بندے کو ایسے کوئی کہے تو مریض تو اور وہم کرن لگ پڑتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ تو سنا ہوگا نا، ایک بندے کو کہا تھا کہ تمہیں سانپ سے ہم اس کو مطلب پھانسی دینی تھی، تو کہا تھا کہ ہم پھانسی نہیں دیں گے، ہم تمہیں نا سانپ لڑوا کے ماریں گے، تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو 2 سوئیاں اس کے پاؤں پہ چبھائی اور آنکھیں کھولی تو 2 نکیاں نکیاں موریاں سن تھے، تو سوراخ ہے اردو میں، تو وہ بندہ مار گیا اپنے زہر سے، ڈر سے مار گیا کہ سانپ نے کاٹا ہے مجھے، وہ صاحب ہے میرے دل سے ڈر پہ گیا، میں کیا اولا یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے؟ میں نے کہا بار آگے سے میں نے کہا باجی آپ کی دونوں بیٹیوں نے چینل کھولے تھے نا، چھوٹی نے بھی کھولا تھا کچھ دن کے لیے، اس کو بھی آتا ہے، بڑی نے بھی کھولا اس کو بھی آتا ہے، بتا دیں گی میرے چینل پہ۔ تو پھر میں ایک بات سوچنے لگ گئی، میں نے کہا میرے بعد میرے سبسکرائبر میری ویڈیوز دیکھا کریں گے، اللہ معاف کرے کیسی باتیں کر رہی ہوں، پھر ایسا میرا کوئی گمان نہیں ہے،
اللہ پاک انشاءاللہ صحت تندرستی دے گا، سب کو دے، سب کو خیر و عافیت سے گھر لے کے آئے۔ ویسے ایک بات انہوں نے کی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور چینل سبسکرائب کرنا۔ انشاءاللہ اب میں پرسوں پھر جاتی ہوں اور ان کو اپنی کنڈیشن بتاتی ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، بہت زیادہ ایسے دل کرتا ہے بیٹھ جاؤں، بس بیٹھ جاؤں، یہ طبیعت ہوئی ہے میری۔ تو میں بھی یہی حیران ہو رہی تھی کہ ایک دن پہلے گئی ہوں تو کہتی ہیں داخل ہو جاؤ، فلانے کمرے میں جاؤ اور داخل ہو جاؤ۔ میں فلانے کمرے میں چلی جاتی تو اچھی بات تھی، میں اتھوں کرنا صحیح۔ تو دوسرے دن دوسری ڈاکٹر نے چیک کیا تو وہ کہتی ہے، چیک انہوں نے کیا، میرا کارڈ دیکھا صرف کہ آپ ایک ہفتہ اور گزار کے آؤ۔ تو باقی سارے جو امید پہ بیٹھے تھے کہ میں داخل ہوگی، ان کو بتا دوں کہ اب انشاءاللہ اتوار پیر والے دن اللہ خیر کرے، آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ وہ لوگ مجھے ایڈمٹ کر لیں، کیونکہ آپریشن کرتے کرتے انہوں نے ہفتہ گزار دینا ہے، اتنی جلدی تھوڑی جاتے ساتھ کر دیں گے۔ 3 دن اپنے منہ سے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 دن آپ کو رکھیں گے، آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، بلڈ ٹیسٹ، فلانے ٹیسٹ، پھر آپریشن ہوگا۔ تو خود سوچو 3 دن کرتے، اگلے 2 دن پھر کرتے، ہفتہ اور ہو جانا ہے، تو پھر آپریشن ہوگا۔ باقی ابھی میں اوپر آئی ہوں، اپنے روم کولر میں پانی ڈال رہی ہوں، کسی کا کمرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، 2 دن سے نیچے ہی لیٹی تھی ان کا روم کولر لگا کے۔ تو ابھی ہسبینڈ کی بیٹی کہتی ہے آنٹی لیٹ جاتی ہیں، ہماری جگہ ہی نہیں بنتی۔ میں نے کہا میں جب ٹھیک تھی میں تم لوگوں کے بیڈوں پہ کب لیٹتی تھی، مجھے یہ بتاؤ، میں ہمیشہ اوپر ہی رہتی تھی اپنے گھر میں، اب میں نہیں ٹھیک، اوپر سخت گرمی ہوتی ہے تب لیٹ جاتی ہوں ادھر۔ تو مائنڈ تو میں نے اس کی بات کا تھوڑا بہت کیا اور چنگی سنائی ہیں، تو پھر آئی ہوں۔ ایڈی میں معصوم کو نہیں جڑا تو سمن سمجھے ہے، تو کہتی میں نے آپ کو کچھ کہا ہے لیٹی نے؟ میں نے کہا تم نے یہ جو کہہ دیا نا ہماری جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، پیو تیرا کہتا ہے پکی ایک کمرہ نیچے لے لو اور تم لوگ کہتے ہو ہماری جگہ۔ تو لیٹو نہیں تسی، میں کہہ کے تو اوپر آ گئی ہوں، اب پائپ کے ساتھ اپنے روم کولر میں پانی ڈال رہی ہوں۔ اپنا اوپر گرمی بہت ہے نا، اوپر جب تک انسان کی صحت ہوتی ہے وہ ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرتا ہے، صحت نہ ہونا تو وہ نہیں کر سکتا جو مرضی ہو۔ تو اوپر گرمی بہت ہے اس لیے میں نہیں لیٹتی اوپر۔ خیر چلو جاننے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، جس نے دعا دی بہت شکریہ۔ اور ہاں جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سسٹر مجھے نا بات بھول جاتی ہے، اس لیے کسی نے مجھے کہا تھا 2-4 دن پہلے میرے لیے دعا کریے گا۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کی دلی خواہش جائز خواہش پوری فرمائے، جس نے بھی کہا ہے سب کی فرمائے۔ میں انشاءاللہ آپریشن کے ٹائم بھی دعا کروں گی، جتنی بھی اولاد دیکھ رہی ہیں سب کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ چلتی ہوں۔